اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلتے ہیں لفظ حق پہ۔ اس کی ڈفرنٹ ڈائمینشنز ہیں، لکھیے گا چند باتیں، بہت ہی اہم باتیں ہیں یہ، کیونکہ ہمیں خود بھی نہیں پتا حق کیا ہے۔ نمبر 1، حق کا لفظ باطل کا اینٹینم ہے، اپوزٹ ہے، متضاد ہے باطل کا۔ عموماً یہ دو معنوں میں جنرلی استعمال ہوتا ہے۔ دیر آر ٹو ڈفرنٹ ایسپیکٹس۔ نمبر 1، صحیح اور سچی، عدل اور انصاف کے مطابق بات کے لیے، یعنی صحیح بات، جیسے ہم کہتے ہیں سچ کے معنوں میں، ٹروتھ، ٹرو، چاہے وہ بات عقیدے میں ہو، ایمان سے تعلق رکھتی ہو یا دنیا کے معاملات میں۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ یعنی حق بامانی سچ، ٹروتھ۔ سیکنڈ معنی وہ ہے وہ حق جس کا ادا کرنا انسان پر واجب ہو۔ حقوق نسواں، عورتوں کے حقوق اور لیبرز کے حقوق، بچوں کے حقوق، حقوق رائٹس۔ ویسٹ میں تو اس کو بہت پروپیگیٹ کیا جاتا ہے۔ تو جب حقوق کی ادائیگی ہے تو پھر اس کے آگے پھر دو قسمیں۔ نمبر 1 حقوق اللہ کا حق بندوں پہ، اور دوسرا حقوق العباد، بندوں کے بندوں پہ حق۔ تیسرا آپ کا اپنے نفس پر حق۔ جب اب یہ کہتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ تو ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، اس سے مراد کیا ہے کہ اہل ایمان، ایمان والے، آمنو، یہ لوگ اتنے بے حس نہیں ہوتے کہ چاروں طرف باطل سر اٹھا رہا ہے اور حق کے خلاف دنیا میں ایک سے ایک موومنٹ چل رہی ہے۔ کبھی اس کو قوم لوطیت کے فعل پہ لے آئیے، کبھی عورتوں کو مرد بنا کر برابری اور ایکویلٹی کے نام پہ لے آئیں، اور یہ لوگ خاموش کھڑے تماشا دیکھتے رہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دشمنوں کے بولنے سے نہیں، اپنوں کے خاموش رہنے سے میں زیادہ رسوا ہوں۔ جب کوئی جانتا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ سچے ہیں اور محفل میں آپ کے بارے میں لوگ غلط بات کر رہے ہیں، آپ بولتے نہیں ہیں، تو آپ مجرم بن کے آتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم مسلمان مجرم ہیں۔ اسلام پہ باتیں ہیں، نبی پہ باتیں ہیں، قرآن پہ باتیں ہیں، مسلمان کو ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے، ہم خاموش ہیں، اس لیے کہ ہم برا نہیں بننا چاہتے، خاموش تماشائی۔ ہم اپنی عبادات میں بڑے مصروف ہیں، ہمیں بھی قرآن بھی تو پڑھنا ہے نا۔ تو یاد رکھیے گا، معاشرے میں جب باطل سر اٹھائے اور کلمہ حق کہنے والے اس کے مقابلے میں کھڑے نہ ہوں تو وہ جرم کرتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کہ کھڑے ہو جاؤ، معاشرے کا ہر فرد حق کا جھنڈا اٹھا لے، سچائی بولے، اور اسی طرح عدل و انصاف پہ قائم رہے، چاہے اس کی زد میں اپنے بھائی بہن کیوں نہ آ جائے، حقداروں کے حقوق ادا کرائے، نصیحت کرے۔ یہ ہے وہ چیز جو خسارے سے بچانے والی ہے۔ مسلمان عدل قائم کرنے والے ہیں، حق کا ساتھ دیتا ہے۔ حضرت عمر ذمی یعنی غیر مسلم جو مسلمان ملکوں میں رہتے تھے ان کے حقوق پہ بات کرتے تھے۔ آپ نے خود فرمایا اللہ کے نبی نے کہ قیامت کے دن جس نے کسی ذمی کو تکلیف دی میں اس کا وکیل بن کے کھڑا ہوں گا۔ ہمارا دین تو اتنے عدل والا تھا۔ اگر یہ روح کسی معاشرے میں موجود نہ رہے تو وہ خسران سے نہیں بچ سکتا، جیسے کہ آج ہم نہیں بچ پا رہے۔ ہمارے اپنے ملکوں میں عدل نہیں ہے، ہماری عدالتوں میں عدل نہیں ہے، ہماری گھریلو زندگی میں عدل نہیں ہے، بیوی اور ماں کے بیچ میں عدل نہیں کر پاتا ایک مرد، اور اسی طرح باقی چیزوں پہ ہم معاشرے میں لوگوں کے حقوق پامال ہوتے دیکھتے ہیں، نہیں مانتے۔ لکھیے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اتنا بڑا عمل ہے کہ اس سے روح گردانی، یعنی اس سے اوور لک کرنے پہ اللہ نے سورۃ مائدہ میں بنی اسرائیل پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کروائی تھی۔ لُعِنَ الَّذِينَ کا لفظ آتا ہے آیت 78 79 تک، کہ یہ لوگ کون تھے کہ یہ معاشرے میں گناہوں اور زیادتیوں کے کرنے پر خاموش رہتے تھے، یہ لوگوں کو منع نہیں کرتے تھے، لا یتناہون یعنی منکر۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ جو سب کو یاد ہے سورۃ الاعراف میں، اصحاب السبت۔ کیا جرم تھا اصحاب السبت کا جن کو بندر بنایا گیا؟ کیونکہ انہوں نے برے کام کو دیکھ کر روکا نہیں، اور جو بچے وہ کون تھے؟ معذرۃ الی ربی، ہم اپنے رب کے سامنے عذر پیش کرتے ہیں۔ تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 163 سے 166 میں بندر کی بات ہے۔ تیسری مثال لے لیجئے سورۃ انفال آیت نمبر 25، اللہ کہتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً، او مسلمانوں اس فتنے سے بچ جاؤ جو صرف انہی لوگوں پہ نہیں آتا جو گناہ کرتے ہیں، بلکہ اللہ کبھی اتنے غصے میں آتا ہے کہ جو نہیں بھی گناہ کر رہے ہوتے اللہ ان کو بھی پکڑ لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے کو برائی اور اس سے نہیں روکتے۔ چوتھی دلیل لیجئے سورۃ آل عمران، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس،
امت مسلمہ کی وجہ تاسیس، ایک مشکل جملہ بولا ہے، امت مسلمہ کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد تواسی بالحق تھا۔ آج سمجھیے اس وقت دنیا میں جتنے فتنے ہیں، نام لینے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی نہیں بات کری کرونا وغیرہ کی، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو ایک وائرس ہے۔ انسانوں کے کھڑے کیے ہوئے فتنے، وہ اکنامیکل ٹیررزم ہو، وہ جنسی بے راہ روی ہو، وہ عورت مرد کے جینڈر کا بدل کر اس کا ایک نام رکھ دینا ہو، جتنے آپ کو مسئلے دکھ رہے ہیں نا، آج گندگی ہے نا، عورت نہ رہے، مرد مرد نہ رہے، اب سیم سیکس شادیاں کر دو، ہے نا جرم، ان سب کی ذمہ دار امت مسلمہ ہے۔ دیکھیے یہ بات محسوس کریں گے نا تو سر جھک جائے گا شرم سے۔ کسی بھی شہر میں، یہ لندن کی بات کر لیتے ہیں، کہ کچھ کمپنیاں ہوں گی نا جو صفائی کرتی ہیں، وہ گورنمنٹ کی ہیں یا گورنمنٹ کے انڈر ہیں، راتوں کو آ کے سڑکیں دھو جاتے ہیں، آپ کا ٹریش اٹھاتے ہیں ہفتے میں 1-2 بار۔ اگر ایک ہفتہ وہ صفائی کرنے والی کمپنی ہڑتال کر دے تو یہ گلیاں، یہ رستے، یہ سڑکیں گزرنے کے قابل نہ رہے، تعفن ابھرے گا۔ یہاں اب اپنی اس ذمہ داری کو میں خود بھی محسوس کرتے ہوئے اور آپ کو بھی کہتے ہوئے کہوں گی، آج ہم مسلمان اس سے ہاتھ اٹھا چکے ہیں۔ بہت بھی نیکی کرنی ہے تو حج اور عمرہ کرنا ہے، 10,000 پاؤنڈ لگا کر حج کریں گے، 4-5 ہزار پاؤنڈ لگا کر عمرہ کریں گے، 6-7 ہزار لگا کر رمضان کا عمرہ کریں گے، فرسٹ کلاس ہوٹل کا پیکج لے کے کریں گے، تو کیا دنیا کی گندگی ختم ہو رہی ہے؟ ہر نیا دن انسانیت کو تعفن میں نہیں بھرا؟ دیکھیے مت سوچیے مسلمانوں کو، اب اس دنیا کو سوچیے، یہ پوری دنیا اللہ کی دنیا ہے۔ آپ کو مجھے اللہ نے صفائی کا کام دیا، تواسی بالحق، جب ہم نے چھوڑا، اور ہم نے یہ چھوڑا کیوں؟ ہماری ذاتی زندگی کے کام بہت ہیں، اس پہ تو بندہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہاتھ رکھ دے کہ اللہ یہ گواہ رہنا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ جو ہم ہمیشہ روتے ہیں نا کہ 1000 سال تک مسلمان دنیا میں بے تاج بادشاہ تھے، اللہ کے نبی کے دور سے شروع کر کے، اب جا کر پڑھیے، صرف یہ 400 سال پیچھے جائیے، پوری دنیا امن تھا، چین تھا، سکون تھا۔ یہ مت سوچئے کہ مسلمان اس کام کو چھوڑ کر مسلمانوں پہ ظلم کریں، ہر انسان پہ ظلم ہو رہا ہے۔ آپ نے انسانوں سے وہ نعمت، وہ دولت چھپا لی جو اللہ نے آپ کو بھیجا تھا کہ جاؤ ان کو دے کر آؤ۔ آج انسانیت ہدایت کی متلاشی ہے، دعویٰ اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینا، یہ ساری چیزیں اس معاشرے کو گندگی سے پاک کرنا تھا۔ آج اگر آپ کے اوپر کوئی انگلی اٹھاتا ہے اس لیے کہ آپ نے ان کی چیز رکھی ہوئی ہے، میرا سیل فون کو اٹھا کر لے جائے تو میں جانے دوں گی؟ پوری کوشش تو کروں گی نا کہ وہ پکڑو دیکھو میرا فون لے گیا۔ آپ نے لوگوں کا اسلام چھپایا ہوا ہے۔ اسلام کے اندر قیامت تک کی انسانیت کے لیے خیر ہے، یا سود کیوں ہے؟ پوری دنیا میں یہ بینکنگ سسٹم میں نچوڑ کے سود کیوں لے رہے ہیں؟ آپ نے، میں نے تواسی بالحق چھوڑا ہوا۔ ہم کہتے نہیں کیا کریں پھر، اب اپنا پیسہ ادھر رکھنا۔ کل یا پرسوں کہیں ہماری بات ہو رہی تھی کہ ایک گھر بنا سکتے ہیں سود پہ، کوئی ایسی کہیں تھا، پتہ نہیں کہاں تھے ہم بیٹھے ہوئے، تو میں نے کہا کہ آپ کب تک اگلی نسلوں کو گروی میں دیں گے؟ آپ تو ایک گھر بنا رہے ہیں نا، کہ آپ کو فتویٰ دے دیا کسی شریعہ کمپنی نے کہ بھئی اس حالات میں جب حالات نہیں بدل سکتے تو گھر تو چاہیے، تو ایک بنا لیں۔ آپ کے اندر درد بھی ہے، آپ نے بڑے، وہ کہتے ہیں کہ بانگے دوہل علماء کو سود کے خلاف بولتے سنے، تو یہ آپ کی اگلی نسل، آپ کا بیٹا بہو، انہوں نے تو نہیں 3 تقریریں سنی۔ وہ ہو سکتا ہے اگر آپ کے دل میں کوئی 50% گرج تھا سود کے خلاف، تو ان کے اندر صرف 10% رہ جائے گا، اور جو آپ کے پوتے پوتیاں، نواسے ان ملکوں اور ان شہروں میں آئیں گے تو کیا وہ پوچھیں گے بھی کہ سود برا ہے؟ اور جب آپ اپنا ایک گھر لے لیں گے تو پھر 4 بچوں کے نام پہ بھی ایک گھر لیں گے آپ، اگلی 1-2 نسلوں کے بعد کیا ہوگا؟ اور یہ ہوا، ہمارا گھر ایک دم نہیں گندا ہوا، ہم نے بہت مستیاں کی، شادیاں تو کوئی ہماری دیکھے، کوئی ہمارا پیسہ تو کوئی دیکھے۔ میں کہتی ہوں کبھی سینہ کھول کر کوئی دکھائے اندر کہ 1-1 روپے کی اسلام کو ضرورت پڑتی ہے، اور لوگوں کے پاس ملینز پڑے ہوتے ہیں ان کے بینکوں میں بیکار، یہ بھی نہیں کہ کچھ ہو رہا ہے، اگلی کسی چیز کی تیاریاں، اور اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ رب کے اکاؤنٹ میں کچھ دن تو ڈال دو، ادھار ہی دے دو، قرض حسنہ ہی دے دو کہ چلو دین میں بھی میرا حصہ ڈال جائے گا، بعد میں پھر لے لوں گا۔ کون بھاگتا ہے؟ دینے کو تیار ہے، لیکن حوصلہ نہیں ہے، اور وہی پیسہ ہمارے مقبرے بناتا ہے۔ یہ گھر مقبرے بنے تھے مسلمانوں کے۔ آپ نے اگر ہلاکو خان کا دور پڑا ہو اور معتصم باللہ کا دور پڑا ہو، سونے کا تھال بھر کر غیر مسلم نے جا کر مسلمان حکمرانوں کو پیش کیا تھا،
کئی دن بھوکا رکھا قید میں، اور جب وہ ایک خوان بھیجا، کپڑا اوپر سے اٹھایا تو وہ ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا. اس نے کہا میں اس کا کیا کروں، مجھے کھانا چاہیے، مجھے تو بھوک لگی ہے. تو اس نے کہا کہ کاش اے خلیفہ یہ تجھے اس وقت یاد ہوتا جب تو خلافت کے منصب پہ تھا. کیا آج ہم کروڑ ارب پتی نہیں ہیں؟ ہم کتنے مسلمان، ہمارے پاس کوئی تھوڑا پیسہ ہے اور ہم للے لیتے ہیں، ہم ترلے منتے کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں حالات نہیں بدلتے. ابھی تو میں کیا کہوں کہ ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے. ہماری اولاد تو ہمیں چھوڑ گئی، ذہنی طور پہ چھوڑ گئی. آج ہمارے مسلمانوں کے بچے اسلام چھوڑ رہے ہیں. کیوں؟ وہ سچے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ امی ابو کا ظاہری اسلام ہمیں نہیں چاہیے، یہ بھی اتار کے پھینکو. نہ ان کو آپ کے لیے دیے کپڑے اچھے لگتے ہیں، نہ ان کو آپ کا طور طریقہ اچھا لگتا ہے. اور آگے جا کے جو حالات آئیں گے وہ ساری تیاریاں ہو چکی ہیں. یہ جو کرونا کے 2 سال ہے نا، اس نے اللہ کے نبی کی بہت ساری حدیثوں کو سچا کر دیا ہے. یہ واقعی وہ سورہ روم والی خوشخبریاں اور وہ جو آنے والے وقت کی باتیں تھی وہ سچ ہو گئی. دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے میدان کی جھلکیاں دکھ گئی کہ لوگ اپنے ماں باپ کو ٹچ نہیں کرتے اور کہتے ہیں جاؤ تم دفنا دو، ہم نے نہیں دفنانا. اللہ نے 2 سال نقاب پہنائے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو، اور ہم بغلیں بجا رہے ہیں کہ شکر ہے نقاب ختم ہو رہا ہے. جس ہی نقاب ختم ہوگا یا جس کو آپ ماسک کہتے ہیں، اگلے دن پھر حجاب کے خلاف باتیں شروع ہو جائیں گی، پھر فلاں فلاں ملک میں نقاب پہ پابندیاں لگیں گی. کیونکہ ہم نے کون سے سمجھنا ہے؟ ہم اس دن پیدا ہی نہیں ہوئے جس دن لوگ سمجھتے تھے. پھر ہم روتے ہیں جس نے اس دور میں نہیں کیا اس نے بعد میں کیا کرنا ہے. تو یاد رکھیے وتواصوا بالحق بہت مشکل ہے. یہ ہے وہ کام جس پہ اللہ کے نبی نے ماریں بھی کھائیں، جس پہ آپ کی کمر پہ اوجڑیاں ڈالی گئی. یہ ہے وہ جس کے لیے آپ نے مکہ سے طائف کا سفر کیا. یہ تو وہ کام ہے کہ یہ ہر ایک کر ہی نہیں سکتا. یہ چنے ہوئے لوگ ہیں جن کے رتبے ہیں سوا، وہی ہے کرتے. ورنہ جس کے اندر انا ہے وہ نہیں کر سکتا یہ کام. جو سینسٹیو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا. جو حساس ہے، مجھے سر میں درد ہے، میری کمر میں درد ہے، اور اگر 2-4 تکیے رکھ کر کوئی مہندی والے کسی گھر میں لے جائے تو ہم جانے کو تیار ہیں. یہ لوگ نہیں کر سکتے. تواصی بالحق کے ساتھ ہی پھر آپ دیکھیے تواصی بالصبر. اسی لیے یہ نتھی ہے. یہ گلاسز کی ایک ٹانگ ہے تو دوسری بھی ہے. جب تک آپ صبر نہیں کریں گے، سب سے پہلے خواہشوں پہ صبر، اپنے آپ کو نہیں کریں گے، آپ کبھی نہیں بچ سکتے. اور آج امت مسلمہ کو اس بات کی مار پڑ رہی ہے. آج سمجھ آئے گا آپ کو کہ مسجدیں بھی بڑی ہیں، مدرسے بھی بڑے ہیں، قرآن تو اتنے چھپتے ہیں، لیکن کیوں نہیں ہے؟ اس لیے آج خسارہ ہے ہمارا. لوگ کہتے ہیں ہماری نسلیں کدھر جا رہی، ہائے یہ بیماریاں آ گئیں، ہائے میاں کی نظریں ادھر چلی گئیں، ہائے یہ ہو گیا، ہائے بینک کرپسی ہو گئی، بزنس ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے وتواصوا بالحق چھوڑا اور وتواصوا بالصبر بھی چھوڑ دیا. حق کی پیروی اور اس کی حمایت کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں، جو مصائب آتے ہیں، جو نقصانات ہوتے ہیں، جو محرومیاں ہوتی ہیں، تم تو اس سے پہلے ہی بھاگ جاتے ہو. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، ابھی تمہارے اوپر تو وہ وقت ہی نہیں آیا جو تم سے پہلوں پہ آیا تھا. اور ہمارا کوئی آرام تو دیکھے، کوئی ہماری تعیشاتی زندگی تو دیکھے، کوئی ہمارے نازک نرم و نازک اداؤں والے کپڑے اور ہماری شادیاں اور ہمارے اسٹیج سجتے تو کوئی دیکھے، ہماری دلہنوں کے وہ باریک کپڑے تو کوئی دیکھے، وہ ہمارا فوٹو سیشن تو کوئی دیکھے، اور وہ ہمارا دلہن کو میاں سے پہلے ہی مردوں کے سامنے پیش کرنا تو کوئی دیکھے. اور ہم مست ہیں، نشے میں ہیں مسلمان. اللہ کوڑے مروا رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کوڑے بھی پڑے اور چماروں کے ہاتھوں. ہمیں اللہ کوئی بڑے عزت والے لوگوں سے نہیں مار پروا رہا، وہی جو ضالین اور مغضوب تھے ان کی مار ہمیں اللہ دے رہا ہے. ہم پھر نہیں سمجھتے. اور اللہ کہتا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواسی پھر دوبارہ ایک دوسرے کو تھامو. گرتی دیوار کو اگر دوسری اینٹ نہ سنبھالا دے گی تو ساری گر جائیں گی. تو ثابت قدمی دین کے نام پہ ہر موقع پہ ثابت قدم. تمہارے گھر ایک خوشی آ جاتی ہے، تم ایسے دین سے بھاگتے ہو کہ اللہ ابھی نہ مجھے پوچھنا، 6 ماہ بعد پوچھنا. چھوٹی سی بات پہ معاشرہ. تو اللہ کہتے ہیں جو مسلمان معاشرے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی ہمت بندھاتے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کے ساتھ جینے کا سبق سکھاتے ہیں. اور ادروائز اس کے بغیر تو جو مرضی کہہ لو تمہارے حالات نہیں بدلنے. آپ نئے جراثیموں کے لیے تیار رہیے، آپ نئے ویپنز کے لیے تیار رہیے، آپ مسلمانوں پہ نئی پابندیاں لگنے کے لیے تیار رہیے. منہ کھول کھول کر لوگ بول رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اس لیے کہ مسلمان کو ابھی اللہ نے پوری طرح سے سبق نہیں سکھایا. یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ ایمان آئے اور تواصی بالصبر تک نہ پہنچے. یہ وہی ہے کہ کچا آم تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درخت پہ آم لگا بھی رہے اور وہ پیلے رنگ کا میٹھا آم نہ بنے؟ بیچ میں گرا دیں، کھٹا ہو، کڑوی ہو، کیری ہو، وہ آپ کی مرضی ہے. تو یاد رکھیے گا ایمان عمل صالح کا پیش خیم ہے.
یعنی پہلے ایمان، اس سے خبر ملتی ہے کہ اب دیکھنا عمل صالح بھی ہوگا. آپ دیکھیں نا گھر میں پلاؤ بناتے ہیں، پہلے آپ پیاز فرائی کرتے ہیں، پھر گوشت ڈالتے ہیں، پھر جو کچھ بھی کرتے ہیں، پھر دم لگاتے ہیں. تو جو بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے اس کو پتا ہے نا کہ ابھی دم چڑھا ہے تو ابھی خوشبو آئے گی، ابھی پلاؤ پکے گا. اسی طرح جہاں ایمان آئے گا نیکسٹ اسٹیپ پہ عمل صالح ہوگا، پھر عمل صالح ہوگا تو تواسی بالحق کا مقدمہ یہ، اور تواسی بالحق کے بعد تواسی بالصبر ہوگا، پھر مزے کا پلاؤ بنے گا، پھر انسانیت کو مزے کا کھانا ملے گا. آج بحثیں کوئی ہماری دیکھے، آج کوئی ہماری نیکیاں تو دیکھیں، آج وہ ایمان ہی نہیں ہے جو واقعی کہتے ہیں نا کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. یہ ذوق خدائی کیا ہے؟ آمن ہے. ایک دفعہ آپ کو اپنے رب کی معرفت ہو جائے، آپ کو اس کے خزانوں کا یقین آ جائے، علی کل شیء قدیر ہونے کا یقین آ جائے، آپ چین سے نہیں بیٹھتے. بیوی کو پتہ لگ جائے میاں کے بینک میں کوئی 10-20 ہزار پڑا ہوا ہے، جب تک خرچ نہ کروا لے جان نہیں چھٹتی. جس کو اپنے رب کے خزانے پتہ لگ جائے پھر وہ کہتا ہے اللہ بڑے سودے، اللہ بڑے معاملے، اللہ جو میرے پاس ہے اور جو تیرے پاس ہے مجھے بس وہی چاہیے. اللہ کی قسم مجھے کسی تیسرے سے نہیں چاہیے، جو میرے پاس اور جو تیرے پاس، اس کے بعد ضرورت ہے کسی اور چیز کی. الیس اللہ بکاف عبدا. ہم کہتے نہیں اللہ میں اپنا تو نہیں، میں تو چھپاؤں گی، ویسے میں سب سے پوچھتی ہوں پھر باقی تو دینا. اللہ کہتا ہے جاؤ پھر در در کے دھکے کھاؤ. آج ہم دین کے نام پہ اتنے غریب ہیں، اتنے غریب ہیں، اور ہم اپنی یہ خوشی کے نام پہ اتنے امیر ہیں. اللہ کی پناہ. اور ایک جوڑا جو ہم نے صرف چند گھنٹے پہننا ہے اس کی خاطر ہم جہاد فی سبیل اللہ نہیں، جہاد بالدنیا اور جہاد بالبازار اور کیا کچھ نہیں کرتے. کوئی منع بھی نہیں تھا اگر یہ مقصد حیات نہ بن چکا ہوتا. دیکھیں نا کہ ایک بندہ ہے اس کے گھر میں روٹی نہیں ہے تو اس کی بیوی کو تو 1000 کا جوڑا بھی لینا جرم ہے، اور جس کے بینک میں لاکھوں پڑا ہے اگر وہ کئی ہزار کا بھی پہن لے تو اٹس اوکے. آپ پر میں کسی کے تقوی کو جج نہیں کر سکتے، لیکن بات یہ ہے کہ ایمان انسان کے نفس کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے. بندہ ناقابل تسخیر ہو جاتا ہے. ایسے بندے پھر زبان سے بات کر دیں اللہ بری کراتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ بندے کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا کہ فرشتوں اس کی نظریں میرے اوپر ہے. یہ بس یہی کہتا ہے اللہ تیرا میرا تیرا میرا تیرا میرا. آپ دیکھیں شادی ہو جاتی ہے تو اچھے میاں بیوی جو رہتے ہیں آپس میں پیار سے ان کا کاؤنٹ ایک ہی ہوتا ہے. وہ کوئی گنتی گنترے ہوتے ہیں کہ تم نے کیا ڈالا، مجھے امی نے دیا تھا، ابا نے دیا. وہ کہتے ہیں ایک ہی جگہ مل کے خرچ کرتے ہیں. چلو اس سے کرایہ لے لیتے ہیں، اس سے یہ کرتے ہیں، اس سے صوفہ خرید لیتے ہیں، چلو یہ پڑے ہیں تو دونوں کے پڑے ہیں. تو جہاں گڑبڑ ہوتی ہے، جہاں بیوی نے الگ ہونا ہوتا ہے کہ اب کسی وقت بھی موقع ہوا تو میں نے خلا لینا ہے، تو وہ تو پہلے ہی الگ کرے گی. جنہوں نے گھر چھوڑنے ہوتے ہیں وہ پہلے زیور کا سارا کچھ اٹھا کے میں کے لے جاتی ہیں. ہم اللہ کے ساتھ کون سا معاملہ کر کے دنیا سے جائیں گے؟ تیری میری بھی پڑے ہوں گے اور فرشتہ کہے گا آ جاؤ بھائی تم میرے پاس. تو یہ دو رنگی زندگی اللہ نہیں پسند کرتا، اور خاص طور پہ پھر تواصو بالحق یہ تو لوگوں کو ایکسٹرا لگتا ہے، بیکار لگتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جانتا ہوں ثواب اطاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. ہم میں سے کس کو نہیں پتا کہ نیکی کیا ہے؟ ہم میں سے کس کو نہیں پتا کہ اللہ قدردان ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ لیکن ہماری طبیعت ہی نہیں آتی. ہمیں علم نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا رمضان آ رہا ہے، ہمیں نہیں پتا اللہ کے کتنے بندے ہیں جو دنیا سے جا رہے ہیں اور ہم مزے کر رہے ہیں، اور مزہ ہوتا کوئی نہیں. مزہ اس میں ہے جو تواسی بالحق اور تواسی بالصبر میں مزہ ہے، وہ نرم گرم بستروں پہ نہیں، وہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہنے میں نہیں ہے. یہ احساس کہ میری ذات سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے، یہ ہے وہ جو دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. جب تک آپ اندر کی یہ فرکشن ختم نہیں کرتے آپ کو ایمان حقیقی ملتا ہی نہیں ہے. تو ساری بات کا اگر خلاصہ کروں، جتنا بھی آپ کے میرے نصیب میں تھا، اور میں نے شاید آپ کو 20 سے 30% دیا ہے، 70% انشاءاللہ پھر اس کو ایک اور کورس میں لے چلوں گی، کبھی موقع ملے گا زندگی کا جو بھی اللہ نے چاہا. لیکن خلاصہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ایمان نفسیاتی اور روحانی حالت کا نام ہے. آپ کو بخار ہے، ہاتھ لگاتے ہیں جسم گرم لگتا ہے؟ بالکل لگتا ہے. آپ کا بی پی لو ہوتا ہے، ایک دم اندر سے کچھ کمی کا احساس ہوتا ہے. شوگر ڈاؤن ہوتی ہے، ہوتا ہے نا. جس طرح شوگر کے گھٹنے بڑھنے یا بلڈ پریشر کے لو اور ہائی ہونے سے آپ کی صحت پہ فرق پڑتا ہے، اسی طرح ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے سے آپ کی روحانی صحت پہ فرق پڑتا ہے. اور جب آپ ایمان کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کے عقائد سے شروع ہو کر عبادات، معاملات اور اخلاقیات سب پہ جاتا ہے ایک درخت کی طرح. اور دو چیزیں، ایک طرف ہے علم اور ایک طرف ہے عمل. آپ علم نہ لیں ایمان ختم. لکھ کے رکھ لیں، دو چیزیں مسٹ ہیں ایمان کے لیے،
علم اور عمل، آپ دونوں میں سے ایک کو ڈھا دیں پوری عمارت گر جائے گی. آج آپ علم کا تعلق توڑیے تو صحیح، اور وہ بھی علم جو روحانیت دے، واللہ وہ علم نہیں کہ جو آپ کو اور نمبر کانشیس بنا دے. سچا علم، معرفت الہی کا علم آپ کو ملے گا، عمل آئے گا. اور پھر جب آپ کو اپنے رب کی پہچان ہوتی ہے، گناہ نہیں ہو سکتا. نہ ممکن ہے کہ مومن سے گناہ ہو، مسلمان سے گناہ ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. آج جھوٹ دیکھیے اپنے پاس، تو پھر ہم ایمان والے ہیں. نافرمانی نہیں ہو سکتی، غیبت نہیں ہو سکتی مومن کے ساتھ، بے حیائی بے پردگی نہیں ہو سکتی. مان لیجئے کہ ایسے بندے کے پاس ایمان نہیں ہے تو عمل صالح تو ایک برانچ ہے ایمان کی اور اس کا حصہ بھی ہے. تو اس لیے جہاں خامی ایمان میں ہوگی اس کا عکس عمل میں دکھے گا.